بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. کتاب الضحایا میں باب الامام یذبح بالمصلی. امام جو ہے بالمصلی، امام جو ہے وہ مصلی میں عیدگاہ میں جو ہے وہ قربانی کرتے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ان ابا اسامة حدثهم عن اسامة عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے اپنی قربانیوں کو عیدگاہ میں، اور ابن عمر بھی پھر ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ قربانیوں کو مصلی میں، جو عیدگاہ ہو، عیدگاہ کے قریب جو جگہ ہو، وہیں پر ان کو جو ہے ذبح کیا جائے. اور یہ جو ہے وہ چند وجوہ کی بنا پر ہے، اس لیے کہ عیدگاہ کے اندر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہیں قربانی اگر ذبح کی جائے گی اور فقراء موجود ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس لیے کہ گھروں میں جب واپس چلے جاتے ہیں فقراء اور مستحقین تو محروم رہ جاتے ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ مصلی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے عیدگاہ کہ جہاں کسی کو آپ نہیں روک سکتے، چھوٹا بڑا امیر غریب سارے وہاں آ جا سکتے ہیں، اور ان کو وہاں سے آپ نکال نہیں سکتے، تو لہٰذا وہاں پر لوگ اپنا آ کے حصہ وصول کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ ایک جگہ پہ قربانیاں کریں گے مصلی کے اندر، اور آدمی اپنے اپنے گھر کے اندر جا کے نہیں کرے گا، سارے جو عیدگاہ میں کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ اسلام اور علیہ السلام کی شوکت اور قوت ظاہر ہوگی. اور ایک جو سنت عمل ہے، سنت ابراہیمی ہے، وہ ایک ساتھ جب ایک جگہ سے ہوگا تو اس کا اثر بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ آپ گھروں میں اکیلے کے لیے یہ کام کریں. اس لیے جو ہے وہ یہاں پر نیپاک بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور ابن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. یہاں بات صرف افضلیت کی ہے، جواز کی نہیں ہو رہی. جواز تو گھر کے اندر کریں تب بھی جائز ہے. اگر گھر کے اندر جو ہے قربانی کی تو اجر جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، الا یہ کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. صاحب شریعت نے جب عیدگاہ کے اندر جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کو مناسب سمجھا ہے تو عیدگاہ کے اندر ہی مناسب ہے. اگر کوئی ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر سارے مسلمان مل کے کرتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جیسے شہروں کے اندر، تو اپنے اپنے گھروں کے اندر کریں تو پھر بھی جو ہے وہ اجر ضرور ملے گا. باب خبث لحوم الاضاحی، جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اسے روکنے کے بیان میں. قال حدثنا الكعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دف ناس من آل البادية حضرة الأضاحي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا للصلاة وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الضعفة التي دفت عليكم فکلوا وتصدقوا وادخروا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں قربانی کے موقع پر مدینہ میں کچھ دیہاتی آ گئے، دف ناس من الاہل بادیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روز تک کا گوشت رکھ لو.
وہ تصدقوا بما بقیہ، اور جو باقی وہ صدقہ کر دو۔ فلما کان بعد ذلک، پھر اس کے بعد جب قربانی کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، لوگ جو ہیں وہ اپنی قربانیوں سے جو ہے وہ نفع اٹھاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ چربی محفوظ رکھتے ہیں، نفع اٹھاتے تھے اور چربی محفوظ رکھتے تھے۔ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، اور اپنی قربانی کے گوشت کھالوں سے جو ہے وہ مشقیں بناتے تھے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کیا ہے، یا ایسے ہی کچھ کہا، او کما قال، ایسے ہی آپ نے کچھ کہا کہ قالوا یا رسول اللہ نہیت عن امساک لحوم الضحایا، صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے قربانی کے جانوروں کے جو گوشت ہیں انہیں روکنے سے جو ہے وہ بعد 3 دن کے بعد روکے رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نہیتکم من اجل الدافۃ التي دفت علیکم، میں نے تمہیں جو ہے وہ اس لیے منع کر دیا تھا کہ اس وقت کچھ دیہاتی جو تمہارے پاس آ گئے تھے اور انہیں بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ملنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا تم انہیں صدقہ کر دو۔ اب جو ہے وہ ایسی کیفیت نہیں ہے، باہر سے تو لوگ نہیں ہے، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور جو ہے وہ جتنا چاہتے ہو ذخیرہ بھی کرو۔ دف الناس، دف یدف دفن، دف کہتے ہیں سیرے سری کو، تیز چلنا۔ اور لوگ جو ہے کچھ آپ کے پاس آ گئے تھے، اس حدیث کے اندر کے جو لوگ جو ہے چربی جمع کرتے تھے، چربی کو پگھلاتے اور اسے جو ہے وہ تیل نکال کے اپنے پاس رکھ لیتے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ پہلے یہ کہا کہ آپ نے کہ 3 دن تک رکھو، اور اسی سے جو صحابہ یہ سمجھے کہ اب کے بعد جو 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ یعنی ایک عارضی بات تھی جس کی بنا پر جو ہے وہ کچھ لوگ آ گئے تھے، تو آپ نے یہ کہا کہ 3 دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو، باقی ان کوئی آئے ہیں تو ان کو دے دو۔ علماء نے جو ہے وہ گوشت جو قربانیوں کا ہوتا ہے اسے روکے رکھنے میں اور اس سے جو ہے وہ 3 دن کے بعد کھانے میں جو ہے وہ اختلاف کیے۔ بعض حضرات نے جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریم کا حکم باقی ہے، جیسے کہ علی اور ابن عمر سے جو ہے وہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد بھی گوشت کو کھانا اور قربانی گوشت کو باقی رکھنا یہ جو ہے مباح ہے، اور جو نہیں ہے وہ صحیح حدیثیں جو بالکل اس کی نسخ کی جو ہے وہ صراحت کرتی ہیں، ان کی بنا پر جو ہے وہ نہیں منسوخ ہو چکی ہے۔ خاص کر جو ہے وہ حضرت بریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو حدیث کہ اور یہ جو حدیث ہے حضرت بریرہ کی حدیث بھی وہ آگے آئے گی، اور یہ جو حدیث ہے موجودہ حدیث ہے یہ بھی جو ہے وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ کام اگر تھا بھی تو منسوخ ہو گیا تھا، اور یہ جو ہے وہ نسخ سنہ بسنہ کے قبیل سے ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نسخ نہیں بلکہ تحریم جو ہے وہ مکہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سلمہ کی حدیث کی بنا پر وہ زائل ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے منع کیا کراہت کی وجہ سے، نہ کہ تحریم کی وجہ سے، اس لیے کچھ لوگ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان کو دینا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کراہت باقی ہے اور حرام نہیں ہے۔ اناب کا صحیح قول یہ ہے کہ آپ سارا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مکروہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں،
ایک حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ گوشت کا وہ اپنی ذات کے لیے رکھا جائے۔ یہ بہترین ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فکلو و تصدقو، اس میں جو ہے وہ صدقے کا امر ہے اور امر بالعقل بھی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب قربانی جو ہے تطوع ہو، یعنی باقی تو اس کو تطوع کہتے ہیں، تو مذہب شافعی یہ ہے کہ صدقہ واجب ہے اس میں سے۔ اور بہترین جگہ یہ ہے کہ تیسرا حصہ کھایا جائے، تیسرا حصہ صدقہ کیا جائے اور ایک حصہ ہدیہ کیا جائے۔ قال حدثنا مسدد قال يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الخزاعي عن أبي المليح عن نبيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تساكم جاء الله بالساعة فكلوا وادخروا واتجروا إلا وإن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل۔ نبیشہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا تھا، نہیناکم، اس نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا ان قربانیوں کے گوشتوں سے کہ تم اس کو 3 دنوں سے زیادہ کھاؤ، 3 دن سے زیادہ کھانے سے ہم نے منع کیا تھا، لیکن تساکم، تاکہ جو ہے وہ تم سب کو جو ہے یہ گوشت پہنچ جائے، کافی ہو جائے، ان سب کو بانٹ دو۔ پھر جو ہے وہ جاء اللہ بالسیئۃ، اللہ پاک جو ہے وہ اب کشادگی لے آئی ہیں، تو تم فکلو، کھاؤ، وادخروا، اور تم صدقہ اس کو جو ہے ذخیرہ کرو، واتجروا، اور طلب الاجرہ، اور تم جو ہے وہ اجر جو ہے وہ طلب کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس قربانی کے مال کو جو ہے وہ صدقہ کرو، صدقہ جب کرو گے تمہیں اجر ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ دن ہیں، یہ کھانے اور پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، یہ جو قربانی کے دن ہیں۔ یہاں پر تجیرو افتعلوا کے وزن پر تھا، اور پھر طویل کے بعد جو ہے وہ اتخذو ہو گیا، اتخذو کے وزن پر اتجرو ہو گیا، اور یہ اجر سے ہے، تجارت سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اجر طلب کرو، نہ کہ اجرت، تجارت سے نہیں ہے۔ باب فی الرفق بالذبیحۃ، جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن خالد الخزاعي عن ابي كلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نبی پاک سے سنا ہے۔ ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، یعنی ہر چیز کے ساتھ اللہ نے احسان کا جو ہے وہ ارادہ لکھ دیا ہے، اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ احسان کریں گے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جب تم جو ہے وہ قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ وَلْيُحَدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُبْرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کوئی تم میں سے چاہیے کسی ایک کو کہ وہ اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو جس کو وہ ذبح کر رہا ہے اسے سکون دے، اسے راحت و آرام دے۔ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ جو امر ہے جانور کے ساتھ نیکی کرنے کا، یہ امر اس بات کا استحبابی ہے، متاکد ہے وجوب کی طرح، یعنی ہر شے پر اعلیٰ جو ہے یہاں پر بعض کہتے ہیں فی کے معنی میں ہے کہ ہر چیز اللہ نے احسان کو لازم رکھا ہے۔ کتلا کہتے ہیں حیت اور حالت، آپ کا یہ کہنا کہ فاقتن الذبح
اور جب ذبح کرو تو وہ بھی ذرا اچھی طرح سے ذبح کرو، یعنی ذبح کے اندر بھی جو ہے وہ تاکہ جانور کو نقصان نہ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو، اور چھری تیز رکھی جائے. ولا يحد. بابن فی المسافر یضخی، یہ باب اس مسافر کے بیان میں ہے کہ جو قربانی کرے. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال سخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أسلخ لنا اللحم هذه الشاة قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور فرمایا کہ ثوبان اس گوشت کو ہمارے لیے صحیح کر دو، اس بکری گوشت کو. تو کہتے ہیں کہ میں مسلسل اسے پکاتا رہا یہاں تک کہ مدینہ آپ پہنچے. تو آپ سفر کے اندر جو آپ نے قربانی کی. بابن فی ذبائح اہل الکتاب، اہل کتاب کے ذبائح کے بیان میں. اہل کتاب اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہیں تو اس کے بارے میں. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزی قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد بن النهبي عن إكرمة عن ابن عباس قال فكلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کھاؤ. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. فنسخ واستثنى من ذلك فقال، اللہ نے جو ہے وہ منسوخ کر دیا اور اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا. فقال طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. ویسے تو یہ تھا کہ مما لم یذکر اسم اللہ ہو تو اس کو نہیں کھانا، لیکن یہ مطلق نہیں تھا، اس کے اندر جو ہے تخصیص ہوگی. اور یا اگر یہ تھا تو اس کے اندر پھر طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم سے ذبائح کے جو ذبیحے تھے اگرچہ ان پہ نام اللہ کا لیا گیا ہو یا نہ گیا ہو، کیا پتہ وہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، تو وہ حلال کر دیا گیا. حالانکہ مما لم یذکر اسم اللہ کے تحت یہ نہیں داخل ہوتے، پھر بھی اس کو حلال قرار دے دیا گیا. کہ اللہ کے جو قول ہے کہ طعام الذین سے مراد ان کے ذبائح ہیں، ان کے ذبائح مراد ہیں، تو پھر جو ہے اس سے پہلی آیت یا تو منسوخ ہو جاتی ہے، اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے اس آیت کے ذریعے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اور یہی جو ہے ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو امامہ، مجاہد اور سعید بن جبیر اور اکرمہ، عطا، حسن، مکحول، ابراہیم نخعی اور سدی کا یہی قول ہے. اور علماء کے درمیان جو ہے اسی پر جو ہے وہ اجماع ہے کہ ان کے جو ذبائح ہیں اہل کتاب کے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبائح کا عقیدہ نہیں رکھتے، اور وہ جو ہے وہ اپنے عقیدوں پر، اپنے ذبائح پر اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. اور اگر وہ اس کا عقیدہ رکھیں تو وہ پھر بھی اللہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے. اور ان کے علاوہ جو ہیں مشرک وغیرہ ان کے ذبائح پاک نہیں ہے، اس لیے کہ جو مشرک ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں ہیں اپنے ذبائح پر، تو اس لیے جو ہے وہ صرف اہل کتاب کے جو ذبیحے ہیں وہ حلال ہیں. قال حدثنا كثير قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا سماك عن إكرمة عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذهب الله يقول ما ذبح الله فلا تاكلوه وما ذبحتم انتم فكلوه. کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے اولیاء کی طرف یہ وسوسے ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اللہ نے جو ہے وہ ذبح کیا اس کو نہ کھاؤ، یعنی جس کو اللہ نے قتل کیا ہے، جس کو اللہ نے موت دی بغیر ذبح کے جو مرا ہے تو اللہ مارتا ہے اس کو نہ کھاؤ، اور جس کو تم خود ذبح کرو کھاؤ. یہ عجیب بات ہے. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے پھر اتار دیا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو تم نہ کھاؤ. اس سے یہ مراد ہے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عمران بن وجين
عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوئے، فقالوا تو کہنے لگے اتاکل مما قتلنا ولا تاکل مما قتل اللہ، کہتے وہ کھاتا ہے جسے ہم قتل کریں اور جسے اللہ قتل کرے اسے آپ نہیں کھاتے. فانزل اللہ تعالی، اللہ نے یہ بات اتاری ولا تاکل مما لم يذكر اسم اللہ علیہ الى آخر آیہ، پھر اللہ نے یہ آیت اتاری. باب ما جاء في اكل معكر الاعراب، معكر الاعراب، عاکر یعکر معکر، باب مفعلہ سے ہے. یہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ اپنے اپنے جانوروں کی کونچیں کاٹ ڈالتے تھے کہ ایک ایک کی جو ہے وہ کونچیں کاٹ ڈالتا اس کو مار دے، دوسرا ادھر کو اس کو قتل مار دیتا. یا دیہاتی ایسے کرتے تھے اونٹ کو ایک دوسرے کو کھلانے کے لیے، اور ریان اور سمتن ویسا کرتے تھے اور اس طرح اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. تو قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن أكل معكرة الأعراب، آپ نے جو معكرة الأعراب کے کھانے سے منع کیا ہے. یعنی عرب جو ہیں جو بادیہ والے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ دو آدمی جو ہے وہ جود و سخا کے اندر ایک دوسرے کی جو ہے مقابلے میں ایک اپنے اونٹ کی جو ہے وہ کونچے کاٹ ڈالتا اسے ذبح کر، دوسرے اپنے اونٹ کو جو ہے وہ کرتا اور ایک دوسرے کو عاجز لانے کی کوشش کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. صاحب سسن کے ان جنہوں نے کھانے سے جو ہے وہ منع فرمایا. قال ابو داود غندر او کفہ علی ابن عباس، کہتے ہیں کہ غندر نے حدیث کو جو ہے وہ ابن عباس سے موقوف رکھا ہے. قال ابو داود اسم ابی ریحان عبداللہ ابن مطر. باب الذبیحہ بالمروہ. تو معاکرۃ العرب کا نام یہ ہے ہو گیا کہ جنہیں جو ہے وہ معنی بنے گا معاکرۃ العرب کا کہ جنہیں آل عرب جو دیہاتی جو تھے تفاخر کے طور پہ کاٹتے تھے ایک دوسرے کے لیے، اسے نہ کھاؤ. تو یہ گویا کہ مما لم یذکر اسم اللہ کے تحت داخل ہو جاتی ہے یہ چیز. باب الذبیحہ بالمروہ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاخبس قال حدثنا سيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے فقلت تو میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول ان نلقي العدو غدا، ہم کل جو ہے وہ دشمن سے ملیں گے. نلقي العدو غدا وليس معنا مدن، اور ہمارے پاس جو ہے وہ چھریاں نہیں ہیں یعنی چاقو نہیں ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اس باب کو دوبارہ پڑھتے ہیں. باب الذبیحہ بالمروہ، میم کے بالمروہ، میم کے فتح اور سکون راہ کے ساتھ ہے. سفید پتھر کو کہا جاتا ہے جسے چھری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے پاس ہے. فقلت تو میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول ان نلتقي العدو، اور نلقي العدو غدا، ہم کل جو ہے وہ دشمن سے ملیں گے، ہماری موٹی بھیڑ ہوگی. ولیس معنا مدن، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں. فنذبح بالمروہ، کیا ہم جو ہے وہ مروہ کے ساتھ وہ شکت، مروہ یعنی وہ تیز دھاری دار پتھر کے ساتھ.
قتل کر سکتے ہیں؟ فقال وہ شکت الاسا، اور جو کوئی ڈنڈا وغیرہ تو اس کی جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ جو چھری کی طرح تیز ہو اسے کاٹ سکتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرین ابھی اجل، آپ نے کہا آرین، یا راوی کو شک ہے کہ آپ نے اے اجل کہا، اجل کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو، ارین اور عاجل کے ایک معنی جلدی کرو، ما انہر الدم، جو چیز بھی خون کو بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اللہ کا نام سے لیا گیا، فکلوا مما لم یکن سنا او ظفر، تو اسے کھاؤ اس وقت تک کہ وہ دانت اور ناخن سے ذبح نہ ہو تو اسے کھاؤ، اگر دانت اور ناخن سے ذبح کیا تو پھر نہ کھاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا وحدثکم عن ذلک، میں ان قریب تمہیں یہ بات بیان کروں گا۔ اما سن فعظم، سن جو دانت ہے وہ تو ہڈی ہے، اما ظفر فمذل حبشہ، یہ حبشہ والوں کی جو چھری ہے، وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا واصابوا من الغنائم، کچھ جلد باز لوگ آگے بڑھ گئے، انہوں نے جلدی کی اور کچھ مال غنیمت حاصل کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الناس، آخری لوگوں میں تھے، جو پیچھے سے پیچھے لوگوں میں تھے۔ فنصبوا قدورا، انہوں نے جو ہے وہ ہنڈیاں جو ہے وہ نصب کر دیں۔ فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور، اب ہنڈیوں کے پاس سے گزرے، فامر بها، آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا، فاکفئت وقسم بینہم، تو آپ جب ہانڈیوں کے پاس گزرے آپ نے حکم دیا چاہے وہ پلٹ دی گئیں، اور ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ تو فاضل بعیرن بعشر شیاء، تو 10 بکریوں کے برابر ایک اونٹ رکھا گیا۔ وند بعیرا من ابل القوم ولم یکن معهم خیل فرماه رجل، ایک اونٹ ان اونٹوں میں سے بھاگ نکلا تو لوگوں کے پاس گھوڑے نہ تھے کہ گھوڑے دوڑاتے اور اس کو پکڑ لیتے، چنانچہ ایک شخص نے اسے تیر مارا اس اونٹ کو، بسام فقبسه اللہ، تو اللہ نے اسے جو ہے وہ موت دے دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا، آپ نے فرمایا ان چپاؤں میں بھی بچکنے والے جانور ہوتے ہیں جیسے وحشی جانور بچکتے ہیں، تو جو کوئی ان جانوروں میں سے ایسا کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ یہ باب یہ باندھا تھا کہ مربع وغیرہ کے ساتھ ذبح کرنا، یعنی چھری نہ تو چھری قائم مقام کی تیز دھار سے ہو تو اس سے ذبح کرنا۔ قال حدثنا مسدد قال ان عبد الواحد بن زياد وحمادا المان واحد حدثاهم عن عاصم عن الشهبي عن محمد بن صفوان او صفوان بن محمد قال اصبت ارنبین، میں نے دو شکار جو ہے وہ خرگوش کو شکار کیے، فذبحتهما بمروۃ، انہیں ایک سفید دھاری دار پتھر سے میں نے ذبح کیا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک سے پوچھا ان دونوں کے بارے میں، فامرنی باکلہما، تو آپ نے مجھے ان کے کھانے کے بارے کا حکم دیا۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرى لقحة بشاب من شهاب أحد فهذا الموت ولم يجد شيئا،
کہتے ہیں کہ وہ بہت پہاڑ کے دروں میں سے ایک درے پر اونٹنی چرا رہا تھا، تو وہ مرنے لگی تو اسے کوئی چیز نہ ملی جس سے اسے جس شیئن ینخرها بھی جس سے اس کا وہ نہر کرتا، فہذا وطدا فوجع به فی لبتها حتی احریک دمها، تو انہیں جو ہے وہ ایک کھوٹی لے کر ایک میخ کی طرح اونٹنی کے سینے میں چبو دی یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے پاس آئے، فاخبرہ بذلک فامرہ باکلھا، تو آپ صلی اللہ کو اس کی خبر دی اور آپ نے اس کو جو کھانے کا حکم دیا۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أخذنا أصاب صيدا، ہمیں خبر دیجیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شکار پائے والے سے موسیقین اس کے بس چاقو نہ یذبح بالمروہ و شقۃ العصا، تو کیا وہ مروہ اور شقۃ العصا سے اس کو ذبح کر سکتے؟ فقال عمر، یعنی اس کو چلاؤ اس پہ الدم اصل الدم امر الدم بما شئت، جس کے ساتھ آپ خون نکال سکتے نکالیں، واذکر اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام جو ہے وہ لیجیے، کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اس کا خون بہانا ضروری ہے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، البتہ ناخن اور دان سے جو ہے وہ کاٹنے کی ممانعت آئی ہے، باقی چیزیں سے آپ کر سکتے ہیں جو تیز دھاری دار ہوں اور وہ ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ قال حدثنا باب فی المبالغة فی ذبح کرنا، مبالغہ کے بیان میں بہت زیادہ ذبح کرنا۔ قال حدثنا حناد بن سری والحسن بن عیسى مولى ابن مبارک عن ابن مبارک عن معمر عن عمر بن عبد الله يعني كرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت۔ کہنے نے پوچھا اللہ کے رسول، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کا ذبح سینے اور حلق چی میں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شریطہ شیطان سے منع کیا ہے۔ ابن عیسیٰ نے حدیث میں یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ شریطہ شیطان یہ ہوتا ہے کہ یہ التی تذبح، کہ یہ وہ جانور ہے کہ جسے جو ہے وہ ذبح کیا جائے اور فیقطع الجلد، اور جو چمڑا ہے وہ بھی کاٹ دیا جائے۔ یہاں ایک باب رہ گیا ہے، باب ما جاء فی ذبیحۃ المتردیہ، یعنی وہ جانور جو اوپر سے نیچے گرے اور مر جائے۔ قال حدثنا احمد بن یونس، اس کو ذبح کرنے کے بیان میں قال حدثنا احمد بن یونس قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابي انه قال يا رسول الله اما ان تكون الزكاة الا من اللبة او الحلق، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زبتان لو طعنت في فخذها لأجزى عنك، قال ابو داود لا يصلح هذا الا في المتردي والمتوخش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ ذبح سینہ اور حلق کے درمیانی ہوتا ہے یا کہیں اور بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے ران میں نیزہ مار دو تو وہ بھی کافی ہے۔ اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ متردی، یعنی جن جانور اوپر سے گر جائے مرنے والا ہو، آپ کے چھری ڈھونڈنے تک دور سے اس کو نیزہ مار کے اس کو جو اس کا خون نکال دیں، یا متوخش ہے جو جانور بھاگ جائے، تو یہ ان کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے، ان چیزوں کے اندر یہ کافی ہوگا۔ باب فی المبالغۃ فی الذبح،
قال حدثنا هناد بن صري والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمر بن عبد الله يعني كلمة عن ابن عباس بن زاد بن عباس ابي هريرہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن شریطۃ الشیطان، شریطہ شیطان سے آپ نے منع کیا. سیدھا شیطان سے مطلب وہ ذبیحہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ اوداج جو رگیں ہیں وہ نہ کٹیں اور پورا اس کو جو ہے نہ ذبح کیا جائے. اور کہتے ہیں کہ یہ شرط الحجام سے جو ہے وہ ماخوذ ہے. اہل جاہلیت جو ہے وہ گلے کا بعد حصہ کاٹ دیتے تھے پھر چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مر جاتا. اس کو شیطان کی طرف اس کی اضافت کی اس لیے کہ وہی ہے جو ان کے اس برے کام کو ابھارتا ہے اور وہی ہے شریعت سے. اور اس کی تفسیر پھر خود حدیث کے اندر آتی ہے کہ زاد ابن عیسیٰ فی حدیثی وہی التی تذبح، کہ وہ ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے فیقطع اور جلد سے صرف چمڑا کاٹا جائے ولا تفرع الاوداج، اور جو اس کی عروق ہیں جو رگیں ہیں جو گردن کے اندر ہوتی ہیں 4 رگیں ان کو نہ کاٹا جائے اور ثم تترک اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے. قال ابو داود وهذا يقال له عمر بن برق، انہیں جو عمر بن برق کہا جاتا عمر برق کہا جاتا ہے. نزل اکرمہ تو علی ابیہ بالیمن كان معمر اذا حدث عنه قال عمر بن عبد الله واذا حدث عنه اهل اليمن كان لا يسميه، اور کہتے ہیں کہ جب اس سے اہل یمن جو ان سے ذکر کرتے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے. تو اس طرح کے ذبح سے جو ہے گویا کہ آپ نے ناپسند کیا اس طرح ذبح، اس کو شریطہ شیطان کہا. تو خون نہیں نکلتا لہٰذا پھر یہ حلال نہیں ہوتا. منذری کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں عمر بن عبداللہ الصنعانی ہے وہ الذی یقال عمر بن برق، یہ جنہیں عمر بن برق کہا جاتا ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے بات کی ہے، یعنی اتنے کبھی راوی نہیں ہے. باب ما جاء فی زکوٰۃ الجنین، جنین جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور جانور مر جاتا ہے یا ذبح کیا جاتا ہے بچہ پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ باب ہے. قال حدثنا الكعنبي قال اخبرنا ابن المبارك قال حدثنا وقال حدثنا مسدد قال اخبرنا هشيم عن مجالد عن ابي الوداع عن ابي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، کہتے ہیں کہ میں نے جنین کا پوچھا قال فقال كلوه ان شئتم، اگر چاہتے تو کھا لو. وقال مسدد قلنا یا رسول اللہ ننفر الناقة ونذبح البقرة والشاة، ہم جو ہے وہ اونٹ کا نہر کرتے ہیں گائے بکری کو ذبح کرتے ہیں. فنجد فی بطنها الجنین، تو اس کے پیٹ میں ہم جنین پاتے ہیں. انلقیہ ام ناکلہ، اس بچے کو ہم کھائیں اس کو پھینک دیں. قال آپ نے فرمایا کلوہ ان شئتم، اگر چاہو تو کھاؤ. فإن زکاتہ زکات امہ، اس کی ماں کو جو آپ نے ذبح کیا ہے وہی ذبح کرنا ہے، اس کا بھی ذبح کرنا ہے. یعنی زکات جو ہوتی ہے زکات کہتے ہیں ذبح کو، بچے کو ذبح جانور کو ذبح کرنا، اور جنین جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. کہا اس کو جنین کو کھاؤ اس لیے کہ اس کی ماں کا جو تزکیہ ہے وہ اس بچے کے تزکیہ اور زکات سے جو ہے وہ مستغنی کر دیتا ہے. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني اسحاق بن ابراهيم ابن راغي قال حدثنا عطاء بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زکات الجنین زکات امہ، جنین کی جو زکات ہوتی ہے اس کی ماں کی زکات ہوتی ہے. یعنی ماں کو ذبح کر دیا تو اس سے یہ سمجھیں گے کہ اس کے بچے کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے. یہ حدیث جو ہے اس میں جو ہے وہ جنین کے کھانے کے جواز پر جو ہے دلالت ہوتی ہے جب اس جنین کی ماں کو ذبح کیا گیا ہو، اگرچہ جو ہے وہ جنین کو دوبارہ نہ ذبح کیا جائے. اور جو حضرات جو ہے وہ جنین کے اس معنی پر کہ جی جنین کو تبھی کھایا جائے گا جب اس کو ذبح کیا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ زکات الجنین کا زکات امہ، جس طرح ماں کو ذبح کیا جاتا ہے اسی انداز میں جو ہے بچے کو بھی ذبح کیا جائے. بہرحال جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا ذبح کے بغیر بھی حلال ہے تو وہ اسی حدیث سے جو ہے دلیل پکڑتے ہیں.
ای زکات الجنین زکات امی کا مطلب کہ زکات و حلتی احلت ہو تبن لہا، کہ وہ ذبح کرنا جس نے اس کی ماں کو حلال کر دیا ہے، یہی جو وہ تبن اس کے بیٹے کو بھی حلال کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور زکوٰۃ اس کی جو ماں کی ہے یہ اس کے تمام اجزاء کے لیے زکوٰۃ ہوگی۔